फजल-उर-रहमान कहता है क्या तब हम सब इकट्ठे होंगे जब हम सब जेल में होंगे। सेकुलर बिलावल भुट्टो वो भी साथ मिल गया, नून लीग जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, सब इकट्ठे। इनका सिर्फ एक मकसद है, 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है, पैसा वापस कर दें तो जेल से बाहर जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद TM और मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 1-on-1 मुलाकात होगी, उसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आपने देखा कि वाशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हुई। इमरान खान साहब ने उनसे खिताब किया। इमरान खान साहब जो है वो IMF के रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं, कुछ और मुलाकातें भी हैं। दौरा अमेरिका हमेशा वैसे तो पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के दौरे कामयाब होते हैं, तारीख साज होते हैं। ये दौरा क्या होगा, इसकी टाइमिंग के हवाले से जो सूरत हाल है वो क्या होगी, अफ़गानिस्तान के तनाजुर के अंदर इस दौरे की अहमियत क्या है, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से इस दौरे की अहमियत क्या है, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो किस जानिब बढ़ रही है, इन तमाम मौज़ूआत को अपने आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मोहतरम जनाब ज़मीर अकरम साहब, वाशिंगटन DC से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी कौकब फरशोरी साहब, और कुछ ही देर में यहाँ मुझे सीनियर तज्ज़ियाकार ज्वाइन करेंगी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब। कौकब साहब, पहले तो मैं आपसे वाशिंगटन का माहौल पूछ लूँ। इमरान खान साहब आए हैं, कल काफ़ी लोगों का खून जो है वो गरमाते रहे हैं, मुलाकातें हुई हैं, यहाँ ये डिबेट हो रही है कि इमरान खान साहब को उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिला जिस तरह का प्रोटोकॉल मुख्तलिफ सरबराहान को दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, एक तरफ बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं जनाब ये तो हम शायद जो है ऐसा लगता है कि थल्ले लग गए हैं, वही वाली सूरत हाल है, अमेरिका की तरफ से ऐसी लिफ्ट नहीं है। क्या मंजरनामा देख रहे हैं वाशिंगटन में आप? अराइवल की जहाँ तक बात है तो वो जो रिसीव करने जाते हैं एयरपोर्ट पे उसका ताल्लुक होता है कि दौरे की नौयत क्या है। एक होता है स्टेट विजिट, एक ऑफिशियल विजिट और एक वर्किंग ऑफिशियल विजिट। तो इसलिए वो उस पे उसका इन्हिसार होता है। असल जो यहाँ पर हमारी जो तज्जिया निगार है उनसे जो बात हो रही है, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात को देखते हैं वाशिंगटन में, उनका कहना है कि असल जो तवज्जो होनी चाहिए वो मुलाकात पर होनी चाहिए। रिसीव करना, आना जाना, ये प्रोटोकॉल की चीज़ें हैं। इसका बहुत हद तक जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है या यहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, ये उन लोगों के करने के काम है। जो सहाफ़ी हैं, जो तज्जिया निगार हैं, जो मामलात को देखते हैं, उनका फोकस जो है वो मुलाकात पर है कि ये मुलाकात किस तरह की होगी और इस मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान की इस दौरे से तवक्कुआत हैं या जो अमेरिका की पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा, इस पे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। जी ज़मीर अकरम साहब, तो क्या मौज़ूआत होंगे जो मुलाकात होगी आपके ख्याल में कुछ देर के बाद जो मिलने जा रहे हैं? अफ़गान इशू होगा, पाकिस्तान की माशी मामलात होंगे, सिक्योरिटी है, दीगर कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो अमेरिका की प्रायोरिटीज़ होंगी? अमेरिका की प्रायोरिटी तो काफ़ी वाज़ेह है, वो अफ़गानिस्तान है और उसमें पाकिस्तान अमेरिका की मदद किस तरह से कर सकता है कि उनको एक फेस सेविंग विड्रॉल एग्रीमेंट मिले कि वो अफ़गानिस्तान की जंग जो 18 साल से चल रही है उसको ख़त्म करें और अपने फ़ौज को वापस बुला लें। तो वो सदर ट्रंप की वो प्रायोरिटी है। दूसरे पाकिस्तान के तरफ से हमारी प्रायोरिटी मेरा ख्याल है ये होगी कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो पिछले एक साल या उससे ज़्यादा भी काफ़ी बुरे हालात में वो पाए गए हैं, तो उनको ज़रा उनको बेहतर किया जाए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जाए। और मेरा ख्याल है उनका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हमारे बारे में जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में और अमेरिकन प्रेसिडेंट के ख़ास तौर पे, उनको सही किया जाए, उनको बताया जाए कि जी हमने क्या क्या कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस काउंटर टेररिज्म के एफर्ट में। तो एक ये है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फरमाया कि हम किसी किस्म की इमदाद नहीं चाहते अमेरिका से, लेकिन हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में, तजारत को फ़रोग मिले। तो हम इन चीज़ों पर मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का फोकस होगा कि किस तरह से हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात इन
ایریاز میں بڑھائیں. پھر آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پینٹاگون میں بھی ملاقاتیں آرمی چیف کی ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں, وہ بھی میرا خیال ہے افغانستان کے حوالے سے ہوں گی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے کوآپریشن کی وجہ سے ہوں گی. تو اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اگر امریکہ افغانستان سے نکل بھی آتا ہے, لیکن اس کے جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں اور اس خطے میں خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہ رہیں گے, بیکاز جو چیلنج ISIS کا ہے وہ ابھی اب اس کو کسی نے ابھی ایڈریس ہی پوری طرح سے نہیں کیا. تو اس پر اتفاق ہے سب ممالک میں کہ اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں امریکہ ہے, پاکستان ہے, حالانکہ طالبان خود اس میں ہم اگری کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. روس اور چین تو ویسے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے چل کے, لیکن میں جو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کی اور دوسری جو دیگر ملاقاتیں ہیں, انہیں ہمیں ایک ون آف نہیں دیکھنا چاہیے کہ مطلب ایک میٹنگ سے سارے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. یہ ایک پروسیس ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن برف پگھلی ہے کیونکہ جتنی obviously because امریکہ کا انٹرسٹ ہے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے. کوکب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پرائم ایجنڈا ہوگا امریکی حکومت کا یا ان کی سائڈ سے وہ افغانستان ہوگا, ان کی اولین ترجیح وہ ہوگی کیونکہ وہ اس وقت اولین ضرورت نظر آ رہی ہے, اور ہماری سائڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان جو اگر ہم کل شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے, اگر ہم ان کی جو تقریر سے اخذ کریں تو جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے اور ہم جو ہے یہاں پر بالکل اوپن مائنڈ سے اس طرح سے آئے, ہم کشکول لے کر نہیں آئے. تو جو پریویس وزٹس سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ پہ یا جو پاکستان جو اس قسم کے مالی معاملات ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ توجہ دیتے. تو اس وقت کم از کم پاکستان کی جو ظاہری پوزیشن ہے وہ تو اس طرح سے, باقی اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ لوگ زیادہ بہتر طور پر اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا توقعات ہوں گی. جہاں تک واشنگٹن کا تعلق ہے کہ واشنگٹن کی کیا توقع ہوگی یا امریکہ کی کیا توقع ہے, تو یہ میرے سامنے ٹرانسکرپٹ ہے جو بیک گراؤنڈ ایک آفیشل نے کل بات کی, اور اس میں ظاہر ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کوششیں ہیں ان پر بات کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ٹریڈ کی بھی بات کی ہے, انہوں نے انرجی کی بھی بات کی ہے, انہوں نے جو دیگر معاملات ہیں ان پر بھی کہا ہے کہ بات ہوگی, اور توقع ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان معاملات پر بھی بات چیت آگے بڑھے گی, اور اس میں ویمن ایشو بھی شامل ہے, اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ افیئرس. تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد میں ہمیشہ ہی جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں سر فہرست ہوتے ہیں. ڈاکٹر واریہ سلطان صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ پرائرٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہے پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہے اس دورے کے حوالے سے, اور US کی پرائرٹیز کیا ہے آپ کی نظر میں کیا؟ دیکھیں, اس دورے میں جو امریکہ کی ترجیحات ہیں اس کے اندر سر فہرست افغانستان ہے, اور افغانستان سے امریکن پول آؤٹ ہے. اس کے بعد وہ ایران کے معاملے میں پاکستان سے تعاون چاہیں گے یا دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان کس نہج یا کس طرف جاتا ہے. اور تیسری جو بات جس کے اوپر وہ ہمیشہ سے بات چیت کرتے رہے وہ یہ ہے کہ علاقائی طور کے اوپر ہم ہندوستان کو کتنی جو صورتحال ہے ایسٹرن فرنٹ وہ اس کو آپ کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. پاکستان کی ترجیحات اس سے ظاہر ہے جہاں افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ملتی ہیں, باقی جگہ پہ کچھ تھوڑا سا فرق ہے. سب سے پہلی بات ہماری ترجیحات میں سر فہرست جو ہے معاشی پاکستان کا استحکام ہے. اس میں یہ کہ کیا ہمیں امریکہ کی معاشی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے یا نہیں, یہ ایک ہے. دوسرا یہ کہ کیا اس نئی اپرچونٹی میں جہاں امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک مرکزی حیثیت حاصل کرے گا جو ہے اس خطے کے لحاظ سے, اس کے اندر کیا آپ اثر نو پاکستان امریکہ تعلقات کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا بنیاد ہوگی. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی معاشی ادارے ہیں اس میں جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اس کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. FATF میں بھی ہم دیکھیں, FATF ظاہر ہے FATF ایک ایشو ہے, لیکن FATF کے اندر آپ کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. FATF سے زیادہ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, اس کے اندر تمام جو امریکہ کے جو بین الاقوامی معاشی ادارے ہیں اس میں جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے آپ چاہیں گے کہ اس کو استعمال کیا جائے. لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر چیز یہی ہوگی کہ اگر ہم جو پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے قرضے ہیں کیا ہم اس کو اس اپرچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ ان قرضوں کے اندر یا تو کچھ نرمی لے کے آ سکیں یا ان کے اندر ان کو معاف کروا سکیں, کیونکہ مختلف اوقات کے اوپر یہ ہوا ہے.
اب اس حکومت پہ یہ منحصر ہے کہ کتنی حد تک ان ترجیحات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے NSG کا معاملہ بھی ہے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی اگر امریکہ کے اندر جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ یہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی شمولیت ہونی چاہیے، اس کو کتنی حد تک ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکہ کا جو فوکس ہے افغانستان کے اندر اور اس خطے کے اندر، اس کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور سب سے آخر میں لیکن میرے خیال سے جو سب سے مشکل آپ کی جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک کے لحاظ سے جو چائنا اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں، آپ ان کو کس طرح جو ہے برابری یا ہمستائی پہ اس طرح رکھیں گے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں آتی ہے، پاکستان کے معاشی منصوبوں پہ آتی ہے، اس کو آپ کیا بیلنس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے کوئی اس قسم کی منات لے سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی انسینٹیوز اورینٹیشن پہ کر سکتے ہیں؟ اور کتنی حد تک آپ کی قومی سلامتی یا آپ کی علاقائی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی؟ یہ مختلف ترجیحات ہیں، یہ تو لیکن بڑا مسئلہ یہی ہے، مشکل کام جو ماریہ جس طرح سے بتا رہی. زمین صاحب میں یہاں ایک بریک لے لوں، بریک لے کے واپس آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر ماریہ نے جو گفتگو کی ہے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان، ضمیر اکرم صاحب اور کوکب پرشوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ضمیر صاحب، ہم بھی بات کر رہے تھے سی پیک، پھر یعنی چائنا رشیا کی طرف ہم نے تو کافی عرصے سے پورا ایک ٹلٹ چلا گیا تھا اور ہمیں یہ امپریشن دیا جا رہا تھا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اب جو امریکی معاملات ہیں یا اس سے اب ہم نے اپنی فارن پالیسی میں ٹوٹل شفٹ کر لیا ہے. پھر جب ایران والے معاملے کی جو ماریہ ذکر کر رہی ہیں، اور پھر اس دورے کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر سعودی جو ولی عہد ہیں ان کا بڑا رول ہے. تو یہ خاصی مشکل صورتحال ہوگی ہمارے لیے، کوئی اتنی آسان صورتحال نہیں. مشکل تو ضرور ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اس پروسیس کو سٹارٹ کر کے اس کو آگے پرسو کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ڈاکٹر ماریہ سلطان نے بات کی ہیں یہ ایجنڈے پر ہیں اور رہیں گی آگے جا کے. اور اس میں انہوں نے نہیں ذکر کیا، میں کر دیتا ہوں، ایک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اور وہ ہے کشمیر اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان ہندوستان کے تعلقات. کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، یا کشمیر میں جس طرح سے ہندوستان اپنی بربریت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، تو وہاں کے اس مسئلے کے حل کے بغیر پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہتر. آپ کو لگتا ہے اس معاملے تک بات پہنچے گی؟ اتنا وقت ہوگا ہمارے پاس کیا؟ کیونکہ ہماری دیکھیں ہمیں اپنی طرف سے جو ہمارے خدشات ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں، ہمیں ان کو ایکسپریس تو کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے، اور آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. کوکب، یہ امریکن جو تھنک ٹینک ہیں یا امریکن میڈیا ہے وہ کس طرح سے لے رہا ہے عمران خان کے دورے کو؟ کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہم وہاں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک کوئی ہم نے امریکن میڈیا کے اندر کوئی بہت بڑی ہلجل نہیں دیکھی ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جو یہاں تو ہمارے یہاں پوری ایک ہائپ بنی ہوئی ہے. امریکن میڈیا میں کیا صورتحال ہے؟ بہت زیادہ تو ہائپ نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ میں آج انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں چھپا. اس کے علاوہ تھنک ٹینک سرکٹ میں بھی جو یہاں پہ اینالسٹ ہیں جو تھنک ٹینکس میں پاکستان پہ ریسرچ کرتے ہیں یا پاکستان پہ پیپرز یا کتابیں لکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر ان نوٹسڈ ہے، لیکن ہاں جو ایک جتنی اہمیت پاکستان میں اس دورے کی ہے، امریکہ میں اگر ہم واشنگٹن میں دیکھیں تو یہاں تو اس دورے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان نوٹسڈ ہے. اور تھنک ٹینک میں ایک اسکیجولڈ بھی یو ایس آئی پی میں عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کا تھا. بعد میں اب اس وقت مجھے میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہو رہا ہے یا اس کو کر دیا، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستانی وزرائے اعظم آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی تھنک ٹینک میں جا کر اور ایک کیو این اے سیشن میں حصہ لیتے ہیں جہاں وہ پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے دورے کے متعلق وہ بات کرتے ہیں. یہاں پر ایک اسکیجول تھا، لیکن اس وقت میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایز پلانڈ ہو رہا ہے یا نہیں. یہ جو ماضی میں حکمران آتے رہے ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہے، مختلف وزٹ ہوتے رہتے ہیں، کیا فرق نظر آیا؟ ویسا ہی ہے معمول کا دورہ، یا اس میں کوئی علیحدہ سے آپ کو کوئی اس کی سگنیفیکنس نظر آتی ہے؟ جو مختلف چیز نظر آ رہی ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر ہے، جسے ہم ڈایاسپورا کہتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ان کا اس دفعہ بہت زیادہ جو ہے وہ، کیونکہ اب آپ کے علم میں ہوگا
جو کل واشنگٹن ڈی سی کے جو کیپٹل ون ارینا میں جو ایونٹ ہوا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے یہاں شرکت کی، حالانکہ اچھی خاصی گرمی تھی، لیکن ہمیں اس کو صرف اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ویلکم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر اینٹی گورنمنٹ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، کل ہوئے، آج بھی پلانڈ ہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں جی آج بھی کچھ مظاہروں کا ہے پلان، لوگوں نے مظاہرے یہاں پہ اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ مظاہرے کریں گے حکومت کے خلاف. تو اگر پچھلے دوروں سے اگر ایک جو چیز مختلف نظر آ رہی ہے وہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کا رویہ ہے فار اینڈ اگینسٹ دونوں. ظاہر ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ فور میں لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہا ہے. کل جو ایونٹ ہوا ہے وہ بہت بڑا ایونٹ تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب لوگ بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہیں اور بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے بھی یہاں پر رہنے والے پاکستانی یا امریکن پاکستانی کہہ لیں یا اوورسیز پاکستانی کہہ لیں جو حکومت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے بعض اقدامات کو پسند نہیں کرتے اور وہ اس کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار مظاہروں کی شکل میں کر رہے ہیں. یہ تو جمہوری حق ہے ہر شخص کا کہ وہ اپنی رائے کا. ہمارے کل جس طرح کا ایونٹ ہوا، لگ بھگ 20,000 کے قریب لوگ تھے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں کم از کم پاکستانی کسی بھی پرائم منسٹر کا یا کسی. یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا، اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے اور یہ کتنا افیکٹو ہوگا کل جو جس طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کو بہرحال عمران خان صاحب کی شخصیت کا ایک کرزمہ تو ہے کہ وہ کھینچ کے تو لے آئے، اس کا فرق پڑے گا کوئی؟ دیکھیں جلسے تو ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، شاید 20,000 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اس کی جو میڈیا پروجیکشن ہے، فرق یہ ہے کہ جو آپ تک یہ میسج پہنچ رہا ہے واپس پاکستان تک، وہ شاید ایک نئی بات ہے. دوسری بات جیسے آپ نے کہا کرزما ہے یا نہیں ہے، اصل بات یہی ہے کہ آپ کیا اس ڈائسپورا کو ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ صرف ریاست پاکستان نہیں کرتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی جو اہم لیڈرز ہیں ان کو بھی ایک کلیدی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. ضمیر اکرم صاحب ایمبیسڈر رہے ہیں اور یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ایمبیسیز کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ آپ تمام چیزوں کو موبلائز کریں. آپ جب یو ایس کا سسٹم دیکھتے ہیں یا ہندوستان کی آپ پریزنس دیکھتے ہیں ان کی ڈائسپورا کی امریکہ کے اندر، تو آپ کو ہندوستان کی انڈسٹری بھی نظر آتی ہے حکومت کے ساتھ کام کرتے ہوئے، آپ کو ہندوستان کا بزنس مین بھی نظر آتا ہے کام کرتا ہوا، آپ کو ہندوستان کا جو اکیڈیمیا یا جو مختلف وہاں کے جو ڈائسپورا کے لوگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے بغیر پیسوں کے کچھ ہوتا ہی نہیں ایگزیکٹلی. دیکھیں اور اس کے اندر آپ کو ایک بڑے واضح طریقے سے ہمارے ہاں جو اپرچونٹی کاسٹ ہے، جو میں ایک معذرت سے ایک بات کہوں گی، میں باہر میں رہی ہوں کچھ عرصہ، وہاں زیادہ تر جب لوگ کام کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت سے ان کو کیا فائدہ ہوئے گا، لوگوں سے کیا فائدہ ہوئے گا. یہ ایک مینٹالٹی کا فرق ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ ملک کے لیے کیا کریں گے، یا وہ سفیر کی اگر مدد کر رہے ہیں یا آپ کی سفارت خانے کی مدد کر رہے ہیں یا کسی اس کی، تو اس میں وہ اس لیے نہیں کام کر رہے ہوتے کہ آپ ایک متواتر ایک سٹرکچرڈ طریقے سے آگے کام کریں اور اس کے اوپر جائیں. تو اس وقت بھی ایک ہائپ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان لوگوں کا کتنی ڈٹرمنیشن ہے، اس کو کتنی مطلب ایک سٹرکچرڈ طریقے سے آگے کام کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کو کیا آپ کیپٹل کو آپ استعمال کر سکیں گے یا نہیں. ہمیشہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب بھی حکومت آتی، جیسے 1998 کا جو ہے نیوکلیر ٹیسٹ تھے یا باقی، اس وقت بھی آپ نے یہ سوچا کہ باہر سے جو ہے آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. جب قومی معاملات ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس یہ آ بھی جاتی ہے، جیسے ڈیزاسٹر تھا، جیسے آپ کے پاس ارتھ کوئک تھا، اس کے اندر آپ کے پاس پاکستانی ڈائسپورا نے پیسے بھی بھیجے، کام بھی کیا. لیکن جب آپ نے ملک کے لیے متواتر کام کرنا ہے تو اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں اور اس کے اندر آپ کی جو موبلائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پھر جو لیڈرز ہیں ان کا ڈفرینٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. امریکہ میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو ڈائسپورا ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اگر تو وہ اسٹرکچرڈ طریقے سے کام کرتے ہیں تو شاید آپ امپیکٹ کر سکیں. لیکن میں ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کی بالکل بات کی تائید کروں گی کہ یہ جب تک آپ ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے کوئی فنڈ کریٹ نہیں کرتے اور اس فنڈ کی ویزیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی نہیں رکھتے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بہت سارے وہ کام کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے انفلوئنس کو، پاکستان کی چیزوں کو بہتر کرے. رہی بات یہ کہ کیا یہ لوگ واپس آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میڈیکل ڈاکٹرز یا جو ایجوکیشن میں، تو میرے خیال سے قبل از وقت ہے. اس کے لیے بہت ساری حکومتی پالیسیز کے اندر تبدیلی آنی ضروری ہے، اور ان تبدیلی کے بعد پھر یہ دیکھنا بھی ہے کہ آپ کی ٹیکس ریفارم سٹرکچر کیا ہے، آپ کی اسپیشل اکنامک زونز کا سٹرکچر کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اس کے بعد پھر آپ اس بات کا تعین کر سکیں گے کہ کتنی حد تک اس موبلائزیشن کا ریئل ٹائم افیکٹ آیا. ورنہ
ہر جلسہ میرے خیال سے سیاسی پارٹیز کے لیے اچھا ہوتا ہے، چاہے اس طرف کا ہو یا اس طرف کا، لیکن وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، یہ پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی مقاصد کے لیے اسی وقت جو ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر وہ متواتر ہو، واضح ہو اور شفاف طریقے سے کیا جائے۔ تیمور صاحب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جذباتی طور پہ وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب کانسٹنٹ چیزیں ہوں یا کنٹینیوس ہوں تو اس میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اوورسیز پاکستانی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن بہت سارے ایسے مواقعوں پہ جب ہم نے اوورسیز پاکستانیوں سے جتنی توقعات رکھیں، مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے ڈیم فنڈ کے لیے سوچا تھا کہ جی سارا ڈیم تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بنا دیں گے، لیکن جب وہ نیٹ رزلٹ نکلا تو وہ سب کے سامنے تھا۔ اب جو یہ چیزیں ہیں، جو لابنگ ہے، اب کوکس کا ریوائول ہو رہا ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں اور ہم جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ وقتی طور پہ ایک چیز انیشیٹ کرتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ کہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں۔ میں 2 ٹرمز میں نے سرو کیا ہے ہماری سفارت خانے میں واشنگٹن میں، ٹوٹل 6 سال، اور اس ایکسپیرینس کی بیسس پہ مجھے جو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں بیسکلی۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی بہت ہی اہم رول پلے کر سکتی ہے اور کیا بھی ہے ماضی میں۔ ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے جو پریسلر امینڈمنٹ، جو سینکشنز تھے ہمارے خلاف، ان کو کچھ امینڈ کروایا تھا، ان کو کچھ کم کروایا تھا، بالکل 100% نہیں ہٹائی گئی تھی، لیکن پھر بھی جو ان کا جو نیگیٹو امپیکٹ تھا کئی حد تک وہ کم ہوا تھا، اور وہ پاکستانی کمیونٹی کے رول کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو سسٹینڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو سسٹینڈ ایکسچینجز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ جی ہمیں یہ کلیئر ہمارا موقف ہے، یہ کلیئر آبجیکٹو ہے، اس پر ہمیں کام کرنا ہے اور سب نے مل کے کام کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ابھی پچھلے 3-4 ایسے ہمارے بدقسمتی سے وہاں سفیر گزرے ہیں کچھ، جنہوں نے کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کے بجائے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا پارٹی لائنز پر، اور یہ بھی آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگ آگے وہاں پر جو بھی ان کی تعداد ہو، لیکن آگے وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پاکستان، ان کے سامنے تو یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے اور کچھ نہیں، اور کچھ ان کے لیے اہم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو ہمارے ڈومیسٹک پرابلم وہ گھر کی بات ہے، لیکن ایکسٹرنلی یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ہمیں پولیٹیکلی اس طرح سے مدد کر سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں، اپنے اسٹیٹس میں جو سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ کوئی وہ چھپی ٹکی بات نہیں ہے کہ امریکہ میں پیسہ استعمال ہوتا ہے، کمپین فنڈز ہوتے ہیں، دیتے ہیں، بڑے بڑے پاکستانی بزنس مین ہیں جو ریپبلکنز کے ساتھ یا ڈیموکریٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، انہی میں سے کچھ جو ہے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں ہمارے پی ایم والے معاملات کے اندر بھی جو ہے۔ تو یہ کوئی وہاں پر کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، یہ ایک عام بات ہے۔ تو وہ اس طرح سے وہ ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، اور ہندوستان سے بڑھ کے انڈین امریکن کمیونٹی، اور اس سے بڑھ کے جو اسرائیلی امریکن کمیونٹی ہے، اس نے جس طرح سے اس چیز کو استعمال کیا ہے اپنے ملک کے فائدوں، اپنے مفاد کو بڑھانے کے لیے، وہ بھی ہمیں ایک مثال ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا نا کمیونٹی میں پاکستان کی سسٹم پہ، حکومت پہ، اس وقت تک وہ اپنے پیسے نہیں ڈالیں گے۔ آپ کسی سے بھی کہہ لیں، پاکستان میں آپ ان کی بات نہیں، آپ پاکستان میں بھی آپ جا کے اگر کسی کو کہیں کہ بھی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، تو وہ آج کل ذرا ہچکچائیں گے۔ ٹرسٹ جب تک نہیں ہوگا تو آپ کیسے تو یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ کافی سالوں، پچھلے 10 سال سے یا زیادہ اس سے یہ بڑھتا گیا ہے، اور ہمارے ماضی میں جو لیڈرز تھے انہوں نے بہت وعدے کیے جو کبھی پورے نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی ایک ڈسپونڈنسی اور سینسزم
बढ़ गई है कम्युनिटी में। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे और ये भी हम अपने माहिरीन से जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछेंगे कि इस दौरे को हम कामयाब करार देने का पैमाना क्या होगा, कि आखिर कौन सी मिनिमम ऐसी चीज़ होगी जो अगर हम कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि हमने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। तो एक वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दोबारा मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान, जमीर अकरम साहब और कौकब फरचोरी साहब। कौकब, ये आज इस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने जाना है पेंटागन के विजिट के ऊपर, जो हमारे दिफाई मामलात थे उसके ऊपर आपको क्या डेवलपमेंट नज़र आती है? माजी में आपको पता है कोलिशन सपोर्ट फंड में हमें काफ़ी पैसे मिलते रहे, फिर वो रुक गई, फिर ट्रम्प साहब ने और कुछ चीज़ें पे जो है वो स्क्रू कर दी चीज़ें, कुछ यहाँ पे भी आपको कोई बर्फ पिघलती हुई नज़र आती है? कितनी इम्पोर्टेंस है इस विजिट की? यहाँ पर जो तज्ज़िया निगार है वो उस मीटिंग को सबसे ज़्यादा अहम करार दे रहे हैं इस दौरे की, जो पेंटागन के मामलात हैं, क्योंकि अमेरिका की जो इस वक्त सबसे जिसे कहना चाहिए कि सर फहरिस्त जो उनकी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान से, उसमें अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। तो ये कहना तो क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि बिल्कुल हम निटी ग्रिटी में जाके या बता सकें कि इशू ए पर क्या होगा या इशू बी पर क्या नहीं होगा। हाँ, अगर हम एक बिग पिक्चर को देखें, अगर हम पूरी ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो उस मीटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ये बात कह चुके हैं कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है वो सर फहरिस्त है, उसी पर बात होगी। और ज़ाहिर है कि उसमें पेंटागन और GHQ के दरमियान बातचीत होनी वो तो ज़ाहिर है बहुत ही आया बात है, वाज़ेह बात है कि वही ज़्यादा अहम है। ये हमारी अब कितनी इंपॉर्टेंस है? लोग कहते हैं असल मुलाकात तो ये है, ये तो हो जानी है जो आर्मी चीफ ने करना है, क्योंकि हमारी DGI भी वहीं है, इत्तलात ये है कि DG काउंटर टेररिज्म भी वहीं पे ही हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो पूरे उस प्रोसेस में थे वो वहीं हैं, कुछ अफ़गानिस्तान की भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक आला शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वाशिंगटन में है। कितनी इंपॉर्टेंस होगी पेंटागन के विजिट की? बात तो सच है लेकिन है रसवाई की। देखिए, बात यह है कि जाहिर है इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे अहम बात यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान उनकी कितनी हद तक मदद कर सकता है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की मदद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे ही करेंगे। कहते हैं इस विजिट के अंदर जहाँ सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जहाँ सऊदी वलीअहद का रोल था वहाँ ज़ल्मे खलीलज़ाद का भी बहुत ज़्यादा रोल। ज़ल्मे खलील साहब अपना हर जगह रोल चाहते हैं, लेकिन मसला दरअसल ये है कि हकीकत थोड़ी सी बरक्स है। अच्छा, अमेरिका चाहता है कि इस वक्त पाकिस्तान से अफगानिस्तान के मामले पे ना सिर्फ बातचीत करे, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करे, और ये कलीदी किरदार वो चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर सियासी महाज पे, माशी महाज पे और सिक्योरिटी की महाज में कितनी हद तक मावनत कर सकते हैं। ज़ाहिर है इस मुलाकात के साथ जैसे मैंने कहा कि बाकी इलाकाई जो खदशात हैं वो भी वाबस्ता हैं। इसमें से अमेरिका का जो तर्ज़ हुकूमत है या तर्ज़ बातचीत है उसमें वो हमेशा एक पॉलिसी रखते हैं कोअर्जन की, दूसरी पॉलिसी रखते हैं मावनत की, कि ये करेंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर ये करेंगे तो हम आपके खिलाफ हैं। तो ये आपको ये तमाम चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त इस मूड से बढ़कर वो चाहेंगे कि किसी तरह पाकिस्तान जो है, इस वक्त ट्रम्प की कोई दो राय नहीं है, वो चाहते हैं कि ईरान के महाज खोलने से पहले अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो किसी नैश बैठ सके। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हाल बन सके कि जहाँ जो इनकी 18 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो, और उसके साथ साथ वो पॉलिटिकली कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मतलब जो अफगान इलेक्शंस हैं, जो उससे पहले जो तमाम चीज़ें हैं, उस इन्वेस्टमेंट में वो चाहते हैं कि इलाकाई ताकतें जो हैं हिस्सेदार बने, और इलाकाई ताकतें तभी हिस्सेदार बन सकती हैं अगर इलाकाई ताकतों का एतमाद जो है अमेरिका के साथ बहाल हो, और हमारा उनके साथ और उनका हमारे साथ बहाल हो। ये एक पाकिस्तान के लिहाज से, इसी तरह रूस है, चीन है, तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि जहाँ वो एक तरफ इलाकाई ताकतों की मदद भी चाहते हैं, दूसरी तरफ उनमें से कुछ इलाकाई ताकतों को कंटेन भी करना चाहते हैं। अब यहाँ तो ये एक सवाल ये पैदा फैक्टर है, दो सवाल पैदा। एक ये कि क्या हमारा वाकई में प्रैक्टिकली इतना इन्फ्लुएंस है कि हम अफगानिस्तान के अंदर वो रोल प्ले कर सकते हैं जो आज से शायद 10-20 साल पहले, और दूसरी इलाकाई ताकतों का जो आपने जिक्र किया है
तो फिर स्टेट तो इंडिया के भी हैं। नहीं, देखिए स्टेट इंडिया की इस तरह नहीं है, क्योंकि 2700 किलोमीटर का बॉर्डर आपके पास है। पहली बात, आपके पास 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन हैं, आपके पास जो है अहम राहदारियाँ हैं जो अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। आप अफगानिस्तान की माशी मुस्तकबिल के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब इसमें अमेरिका खुद भी तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, अमेरिका ये भी चाह रहा है, अभी आप जानते हैं कुछ अर्सा पहले लाहौर प्रोसेस भी था जिसमें हमारा अदारा भी था। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें आपने तमाम अफगान लीडरशिप को भी पाकिस्तान बुलाया और उनके साथ भी आपने बातचीत की। अभी अफगानिस्तान के अंदर भी ये मूड है कि वो जानते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से निकला तो जिन ताकतों की जोर के ऊपर वो कुछ इस्तेकाम लेके आ सकेंगे वो शायद इलाकाई ताकतें। अब इन इलाकाई ताकतों में जो माशी रोल है, यानी कि माशी इस्तेकाम अफगानिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो बॉर्डर रीजन्स हैं, उसमें जो सनतकारी है, उसमें जो माइनिंग है, पोटेंशियल है, वो इलाकाई ताकतें ही करेंगी, जिसमें चीन है, रूस है, पाकिस्तान है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं अफगानिस्तान के इंटरनल डायनामिक में। हर चीज़ सिर्फ तालिबान पे असर रसूख नहीं है, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में आप एक किरदार रखते हैं। कितनी हद तक आप इसको स्ट्रक्चरली तब्दील कर सकते हैं, ये आपकी स्किल है, ये आप देखेंगे कितनी हद तक आप किन चीज़ों के ऊपर किन लाइंस के ऊपर इसको स्ट्रक्चर करते हैं और ये किस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन इस हकीकत से कोई इनहराफ नहीं कर सकता कि आपके पास एक कलीदी किरदार है। हिंदुस्तान को अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक सिक्योरिटी के मावन के तौर के ऊपर रखा और उनको एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर के ऊपर, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुई वो काबुल से बढ़ के बाहर तो नहीं हुई। तो इसलिए इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरे अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए उनको आपकी ज़रूरत रहेगी। बस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा, सबके कमेंट में ले लूँ। ज़मीर साहब, क्या एटलीस्ट अगर हम इस दौरे के नतीजे में हासिल कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि दौरा कामयाब रहा? जैसे पहले सबसे शुरू में जो बात की थी वही मैं दोहराऊंगा कि अगर हम इस मुलाकात के बाद एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिससे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात और बेहतर हो सकते हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत अहम एक कदम होगा। जी कौकब साहब, आपकी राय क्या चीज़ होगी मिनिमम जो हम हासिल कर लें तो इस दौरे को हम कामयाब कहेंगे? देखिए, कामयाबी या नाकामी तो ये तो जो आपके पास एनालिस्ट्स हैं ये उसका बेहतर अहाता कर सकते हैं। एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर मुलाकात अहम होती है और ख़ासकर पाकिस्तान और अमेरिका के जिस किस्म के रिलेशंस हैं और अमेरिका के साथ हर मुल्क के रिलेशंस, तो मुलाकात होना बज़ाते खुद एक स्टेप होता है, क्योंकि बातचीत आगे बढ़ती ही मुलाकातों में है और ख़राब भी मुलाकातों में ही होती है। तो इसलिए मुलाकात होना बज़ाते खुद एक अहम डेवलपमेंट है हम लोगों के लिए एज जर्नलिस्ट्स। ये एक बड़ा इवेंट है जिसे हम कवर कर रहे हैं। बाकी जो मामलात हैं वो बहुत हद तक उसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के मामलात हैं और पाकिस्तान से जो अमेरिका की तवक्कुआत है अमेरिका की पाकिस्तान से, वो सब चीज़ें बहुत वाज़े हैं। आने वाले दिनों में इनमें अगर कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं तो फिर जो आपके एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे कि दौरा कामयाब रहा या नाकाम रहा। जी मारिया, क्या पैमाना होगा? मेरे ख्याल से जी पैमाना यही है कि अगर हम असर नो पाकिस्तान अमेरिका जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद रख सकें। हमने अमेरिका के साथ हमेशा इशू स्पेसिफिक बात की है, अगर हम उसको वहाँ से निकाल के दो तरफा ताल्लुकात पे और पाकिस्तान की जो मारूजी हक़ाइक़ हैं उसकी बुनियाद के ऊपर असर नो ये दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद रख सकें, जिसके ऊपर एक प्रोसेस हम चला सकें, तो मेरे ख्याल से आप इसको कामयाब समझेंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद वापस इशू स्पेसिफिक रिलेशनशिप पे, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पे चले जाते हैं तो फिर ये एक नाकाम दौरा है उसके हाथ से। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, ज़मीर अकरम साहब और कौकब फरशोरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।